تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف کتابوں میں نہیں ملتی بلکہ ان جلی ہوئی کتابوں کی راکھ میں لکھی ہوتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی گمشدہ علمی وراثت کی بات کرنے والے ہیں، ان عظیم الشان کتب خانوں کی جو کبھی تہذیب کا دل ہوا کرتے تھے اور پھر وقت کی دھول میں کہیں کھو گئے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آج ابھی ایک ہی جھٹکے میں انٹرنیٹ پر موجود ہر چیز، ہر ویب سائٹ، ہر ڈیجیٹل کتاب، ہر ریسرچ پیپر، سب کچھ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ یہ خیال ہی کتنا پریشان کن ہے نا؟ لیکن یہی وہ احساس ہے جو ہمیں اس ناقابل تصور نقصان کا ہلکا سا اندازہ دیتا ہے جو ماضی میں ایک پوری تہذیب کو سہنا پڑا تھا۔ تو آئیے تاریخ کے اس سنہری دور میں چلتے ہیں جب اسلامی دنیا علم و دانش کا مرکز تھی۔ اس دور کے کتب خانے وہ صرف کتابیں رکھنے کی عمارتیں نہیں تھیں، نہیں، وہ تو اس زمانے کے گوگل تھے، اس زمانے کی یونیورسٹیاں تھیں جہاں دنیا بھر سے بڑے بڑے مفکر اور سائنسدان علم کی پیاس بجھانے آتے تھے۔ اور ان کتب خانوں کی وسعت کا عالم کیا تھا؟ اندازہ لگائیے کہ اس وقت صرف بغداد کے ایک کتب خانے میں اتنی کتابیں تھیں جتنی اس پورے دور کے یورپ میں ملا کر بھی نہیں تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ علم سے محبت کی ایک ایسی مثال ہے جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ بغداد کا بیت الحکمت، قرطبہ کی عظیم لائبریری جو یورپ کے لیے روشنی کا مینار بنی، سہارا کے بیچوں بیچ ٹمبکٹو کے وہ انمول علمی خزانے اور قاہرہ کی دانشگاہیں، یہ صرف شہر نہیں تھے بلکہ یہ اس علمی کائنات کے وہ چمکتے ستارے تھے جہاں ہر روز نئے خیالات، نئی ایجادات جنم لے رہی تھیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ پھر تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جب علم کے یہ روشن چراغ ایک ایک کر کے بجھنے لگے۔ اب کہانی کا رخ ایک ایسے تاریک باب کی طرف موڑتا ہے جب تباہی نے ان انمول خزانوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ دیکھیے، یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا۔ اس کی شروعات ہوئی 1258 میں جب منگولوں نے بغداد کو تہس نہس کر دیا۔ یہ صرف شہر کی تباہی نہیں تھی، یہ ایک علمی قتل عام تھا۔ پھر 1492 میں اسپین سے مسلمانوں کا اخلاء اور غرناطہ کا زوال، اور پھر آنے والی صدیوں میں مسلسل جنگوں، آگ لگنے کے واقعات اور سراسر لاپرواہی نے اس ورثے کو وہ نقصان پہنچایا جس کی تلافی ممکن نہیں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک پوری تہذیب کا نوحہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو تباہی ہوئی وہ صرف کتابوں اور عمارتوں کی نہیں تھی بلکہ ان ہزاروں دانشوروں اور سائنسدانوں کی بھی تھی جن کے ذہنوں میں علم کے سمندر موجزن تھے۔ لیکن کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ نہیں، مکمل تاریکی میں بھی امید کی کوئی نہ کوئی کرن باقی رہ ہی جاتی ہے۔ اس بے پناہ تباہی کے باوجود علم کے کچھ خزانے معجزاتی طور پر بچ گئے۔ اب ہم ان بچے ہوئے مخطوطات کی بات کریں گے جو آج بھی اس عظیم الشان ماضی کی گواہی دے رہے ہیں۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، آج بھی افریقہ کے شہر ٹمبکٹو میں 3 لاکھ سے زیادہ قدیم ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے موجود ہیں۔ سوچئے، یہ اس کھوئے ہوئے سمندر کے محض چند قطرے ہیں جو ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ اصل خزانہ کتنا بڑا، کتنا وسیع ہوگا۔ اور یہ صرف ٹمبکٹو کی بات نہیں، ترکی کے توپ کاپی محل سے لے کر مصر کے جامعہ الازہر تک دنیا کے کونے کونے میں آج بھی ایسے ادارے موجود ہیں جو اس بکھرے ہوئے ورثے کے قیمتی ٹکڑوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ مجموعے ہمیں اس سنہری دور کی ایک چھوٹی سی مگر بہت قیمتی جھلک دکھاتے ہیں۔ تو یہ سب ہمیں آج کے دور میں لے آتا ہے۔ اب جو کچھ بچا ہے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کی ایک نئی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور یہ جنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے وقت کے خلاف ایک سنسنی خیز دوڑ ہے۔ اچھا، تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ بالکل ایک جدید مشن کی طرح ہے۔ ماہرین پہلے دور دراز علاقوں سے نایاب نسخوں کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ہائی کوالٹی کیمروں سے ان کی ڈیجیٹل تصویریں بناتے ہیں، انہیں محفوظ سرورز پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، اور پھر اسے دنیا بھر کے محققین کے لیے آن لائن دستیاب کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو ڈیجیٹل آرکائیونگ ہے نا، یہ دراصل تاریخ کے لیے ایک ڈیجیٹل قلعہ بنانے جیسا ہے، ایک ایسا قلعہ جو ان نازک دستاویزات کو آگ، پانی اور وقت کی تباہی سے بچاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ علم کو جغرافیائی حدود سے آزاد کر کے ہر اس شخص تک پہنچاتا ہے جو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس ساری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آخر صدیوں پرانی کتابوں کے جل جانے کا ذکر آج کے دور میں کیوں اہم ہے؟ اس راکھ میں ہمارے لیے کون سی نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں؟ شاید سب سے بڑا اور اہم سبق یہ ہے کہ علم ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے، چاہے وہ کاغذ پر سیاہی سے لکھا ہو یا کمپیوٹر سرورز پر بائنری کوڈ میں محفوظ ہو۔ آج کی ہماری ڈیجیٹل دنیا بظاہر بہت مضبوط لگتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ بھی اتنی ہی نازک ہے جتنے وہ پرانے بوسیدہ مخطوطات تھے۔ اور یہی سوچ ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ جس طرح ماضی کی تہذیبوں نے اپنا علمی ورثہ کھو دیا،
क्या आज हम भी अपने इस जदीद डिजिटल दौर में किसी अनदेखे तरीके से अपना इल्म खोने के दहाने पर खड़े हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुस्तकबिल में नहीं बल्कि हम सबको आज मिलकर सोचना है।